ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ ہم نے تو بس یہی گناہ کیا کل جمعے میں، بس یہی پوچھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ ہمیں راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کون سا دین ہم پڑھ رہے ہیں، کون سا دین ہم پڑھا رہے ہیں، کون سی بات ہم کر رہے ہیں۔ اگر کبھی کچھ زیادہ میں بول جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرنے لگتے ہیں کہ فلاں مولوی کے خلاف تم نے بول دیا، اچھی بات نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ہمارا کام ہی یہی ہے بھائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، پوچھے مفتی صاحب سے، انہوں نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مسلمانوں میں تمہارا خادم بن گیا، تم نے مجھے امیر المومنین بنا لیا ہے۔ کہ مسلمانوں ایک بات بتاؤ، اگر میں خدا نہ خواستہ، توبہ دلہ کر کے انہوں نے کہا کہ اگر میں خدا نہ خواستہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤں، یہ قصہ ان کو سنانا چاہتا ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عمارت کی مسند پر بیٹھے، جو مسلمانوں کو اپنا غلام سمجھتے ہو، جو یہ کہتے ہو پچھلے 70 سال سے کہ ہم نے مسلمانوں کو پیٹنٹ کروا لیا ہے، جن کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ ہم ہی مسلمانوں کے امیر ہیں، جو اپنے آپ کو امیر الہند کا لقب لگاتے ہو، جو بار بار کہتے ہو کہ ہمارے خاندان کے غلام ہیں پورے ہندوستان کے مسلمان، یہ قصہ ان کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے مان لیا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، اور بتائیے ہم نے مان لیا کہ آپ قائد ہیں، لیکن جو ہم تھے ان کے مرید ہیں، جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کو کہنا چاہتا ہوں اٹھاؤ امام بخاری کو، پڑھو تمام ائمہ مجتہدین کو۔ لکھا ہے کہ عمر فاروق نے جس دن کہا تھا کھڑے ہو کر کہ میں تمہارا حکمران ہوں، میں مسلمانوں امیر المومنین ہوں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤں تم کیا کرو گے؟ اندازہ لگاؤ، عمر کے سامنے تو کوئی بولتا نہیں ہے، عمر کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے۔ عمر جس راستے سے گزر جائے، رسول اللہ فرمایا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ عمر ہے۔ جب کہا نا کہ اگر میں ہٹ گیا نعوذ باللہ کیا کرو گے مسلمانوں، بھیڑ میں سے درمیان میں سے ایک بدو اٹھا۔ بدو سمجھتے ہو؟ بدو دیہاتی کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ بدو اٹھا، تلوار بھی مکمل طور پر اچھی نہیں ہے، میان پر چیتڑے چڑھے ہوئے ہیں، میان بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بدو اٹھا درمیان میں سے اور فرمایا عمر خبردار، خبردار، اگر اللہ اس کے رسول سے راستے سے ہٹنے کی بات کی تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ شمشیر فیصلہ کرے گی۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کے راستے سے ہٹ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اللہ کا نعرہ لگایا، فرمایا بس مسلمانوں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں جب اللہ کے راستے میں کام کروں گا، میں جب قوم کی خدمت کروں گا، میں جب اللہ اور رسول کی باتوں کی اتباع کرواؤں گا، تو اگر کہیں میں بھٹک جاؤں، اگر میں لائن سے ادھر جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پہ کون لائے گا؟ تمہاری جرت نے مجھے بتا دیا کہ اگر کبھی نہ کبھی عمر کو ضرورت پڑی تو عمر کی قوم اس کو سیدھے راستے پر لے کے آئے۔ یہ پیروی تو اسلام میں نہیں کہ اگر مسلمان اپنے امیر کو کہے کہ تو کیوں نہیں آیا، ہم رو رہے تھے، ہم مر رہے تھے، ہم تڑپ رہے تھے، تو کیوں نہیں آیا ہمیں پوچھنے کے لیے۔ یہ اسلام میں نہیں کہ امیر کے چمچے کھڑے ہو کے اس غریب مسلمان کو جا کے تانے دینے لگے کہ تو کون ہوتا ہے ہمارے امیر کو سوال کرنے والا۔ یہ اسلام میں نہیں۔ اور جہاں تک عثمان کی بات کرتے ہو، میرے باپ مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی کا بھی یہی کام تھا، یہی کام تھا ساری زندگی۔ چندہ نہیں مانگا، گلی محلوں میں جا کے پورے ہندوستان میں کوئی ثابت کرتے، کہیں فساد کے بعد چندہ نہیں مانگا، کسی اخبار کے نام پر چندہ نہیں مانگا، کوئی عمارت بنانے کے نام پر چندہ نہیں مانگا۔ شیخ الاسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی نے اپنی ساری زندگی یہی کام کیا کہ مسلمانوں کو تلقین کی کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلے، اور اس راستے پر ایسا چلے کہ اپنے بھی دوست بنے، پرائے بھی دوست بنے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہمدرد تھا، پنجاب کے ہندو اور سکھ بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہمدرد تھا، لیکن اس ہمدردی کے ساتھ ساتھ ساری زندگی میرے باپ نے ان مولویوں پر تیکھی نگاہ رکھی جنہوں نے اسلام سے ہٹنے کی کوشش کی، وہ ساری زندگی ان کے خلاف بولتا رہا، ہم بھی بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جن کو خدشہ ہے کہ
وہ ہمیں جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں، تو میرے دادا مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی جب شورش ہوئی، دارالعلوم کے جب ٹکڑے کیے گئے، اس وقت عثمان امبیڈکر جیسے بدماش کا راستہ روکنے والے اگر کوئی تھے تو وہ ہم لدھیانے کے مولوی تھے۔ یہ ہمارا خاندانی کام ہے کہ اگر کوئی مولوی لائن سے اترے اس کو راستے پر لے کے آنا، یہ ہمارا خاندانی کام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے پردادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے دور کے اندر جب بڑے بڑے چمچوں نے سرکار کی ٹوٹیاں ماری تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے قادیان کے گڑھ میں جا کے اعلان کیا تھا کہ کسی ٹوٹی کی چلنے نہیں دیں گے، کسی سرکاری ملا کی چلنے نہیں دیں گے۔ میاں صاحب مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ ہمارا خاندانی پیشوا ہے کہ اگر مولوی رستے سے بھٹکیں گے ہم ان کو راستہ بتائیں گے۔ تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، علماء لدھیانہ۔ میرے پردادا کا باپ مولانا شاہ محمد زکریا لدھیانوی جب بڑے بڑے مولوی لدھیانے میں مولانا شاہ محمد کے بعد گھبرانے لگے کہ انگریز کے ساتھ کسی طرح صلح کر لی جائے، ڈنکے کی چوٹ پر کہا، اور بڑے بڑے علماء میں سے شاہ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری کا قول ہے کہ میں نے شاہ زکریا لدھیانوی سے زیادہ صادق بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ میاں صاحب ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہم دشمن سے بھی آنکھ ملاتے ہیں اور اپنوں کو بھی سیدھے راستے میں لگاتے ہیں، ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ میرے پردادا کا دادا مولانا شاہ محمد لدھیانوی جس وقت مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، اپنے آپ کو جھوٹا نبی بنا کر پیش کیا، میں کہنا نہیں چاہتا، آج بھی ان مولویوں کا نام نہیں لوں گا۔ جب بڑے بڑے ہندوستان کے مولوی چپ ہو گئے تھے اور انہوں نے مرزا قادیانی کو مرد صالح لکھ دیا تھا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم مرزا کے خلاف بول نہیں سکتے، ہم نے مرزا قادیانی کو بھی اس کی اوقات بتائی تھی اور اس کے پیچھے ہٹنے والے مولویوں کو بھی سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ ہمارا خاندانی پیشہ ہے میاں صاحب۔ میرے پردادا کا پردادا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی چمچوں نے مجھے میسج کر کے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ہم 300 سال سے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ نبر آزما ہے۔ ہم نے جب پاکستان بنایا گیا اس وقت اس زمین کو پسند کیا، تم نے مسلمانوں کے گھر میں پسند کی، ہم نے اس اجڑے ہوئے دیار کو پسند کیا جہاں سارے لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم نے اس ملک کو پسند کیا۔ میرے جد امجد یعنی میرے پردادے کے پردادے کا باپ مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی جب بڑے بڑے ملاؤں نے انگریز کی نوکری اختیار کی، میں پرانی باتیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایمان فروشوں کو اب پتا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے 300 سال میں کیا ہوا، ہم کس طرح ترقی کر کے یہاں تک پہنچے، یہ اسلام ہم تک آیا کیسے۔ جب آج سے 150-200 سال پہلے اٹھاؤ انگریز کی تاریخ، جن کے آگے سر کا لقب لگا، جن کو نوکریاں دی گئیں، جن کو عدالتوں میں جج بنایا گیا، جن بڑے بڑے مولویوں نے قاضیوں کی مہر اپنے پاس رکھی، وہ سارے کے سارے انگریز کے ملازم تھے۔ ایسی دور میں مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی نے نہ صرف انگریز کی نوکری کو ٹھوکر ماری، نہ صرف انگریز کی طرف سے چیف جسٹس کے عہدے کو ٹھوکر ماری، بلکہ انگریز کے خلاف اس ملک کی آزادی کا فتویٰ دے کر یہ ثابت کیا کہ ہم نے اس دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے اللہ کے فضل سے قسم کھائی ہے، ہم کسی اپنے اور غیر سے ڈرنے والے نہیں۔ اس سے آگے بھی بتا سکتا ہوں کہ مولانا حکیم عبد الوارث لدھیانوی نے کیا کیا، اس سے آگے بھی بتا سکتا ہوں کہ مولانا عبداللہ لدھیانوی نے کیا کیا۔ میں پوری نسل کو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تک گنوا سکتا ہوں۔ ہمارا پیشہ میاں صاحب، ہمارا اللہ نے کام نہیں لگایا، ہم نے رسید بکیں نہیں چھاپی، پورے ملک کے مسلمانوں کو چیلنج ہے۔ یہ ہمارے ہریانے کے صدر بیٹھے ہیں مولانا سعید الجماں خضر آبادی، اگر کوئی مجلس راج اسلام کی ایک رسید بک دکھا دے تمہاری جوتی میں پانی پی جاؤں گا۔ ہم نے مسلمانوں کو عزت کا درس دیا ہے، چمچا گیری کا درس ہم نے آج تک نہیں دیا۔ مسلمانوں یہی بات آپ کو بھی کہتا ہوں، وہ کسی نے کہا نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ ہم نے تو بس یہی گناہ کیا کل جمعے میں، بس یہی پوچھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر،
یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہمیں تو کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہم میں کوئی خطا ہوگی، کوئی لغزش ہوگی، تبھی اللہ کی مدد ہم تک نہیں پہنچ رہی نا۔ ہم نے کچھ ایسا کیا کہ ہم اپنی لائن سے ہٹ گئے، ورنہ کیا ممکن ہے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو؟ کیا ممکن ہے کہ عزت ہمارے ہاتھ میں نہ رہے؟ کیا ممکن ہے کہ ہم بھی سرکار کے اندر، وزارت کے اندر نہ ہو؟ کیا ممکن ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی عزتوں سے نہ نوازا ہو؟ یقیناً ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ خامی ایسی کی ہے، ہم نے کچھ غلطی ایسی کی ہے کہ اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ اب میرے بھائی اللہ کی مدد کو بلائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے آئے گی پتہ ہے؟ اچھا مسلمان بننا۔ کون سا مسلمان بننا ہے؟ اچھا مسلمان۔ اللہ کے علاوہ کسی پہ یقین۔ ابھی میں مولانا کے مدرسے میں سے نکل رہا تھا، ایک بوڑھے میاں آ گئے۔ اب ہمیں تو ایسی باتیں سن کے ہنسی آ گیا، آج ہی ٹانگ میں درد ہو رہا، ہاتھ ختم کر دیے۔ میں کہا بھائی ہم دم والے مولوی نہ ہیں، دم تو ویسے نکلا پڑا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں بات کہی کہ نفع اور نقصان کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کی بات کی۔ اچھا جب رسول اللہ کا کہنا مانیں گے ظاہر سی بات ہے ان کے حکم کے مطابق بولیں گے، ان کا کہنا مانیں گے ان کی آنکھوں کے مطابق اپنی آنکھوں کا روش اختیار کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے ان کے چہرے کے مطابق اپنے چہرے کو بنانے کی کوشش کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے ان کے کاروبار کی طرح اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے جیسے انہوں نے اپنے والدین کی عزت کرنے کا حکم دیا ہم ویسے کرنے لگیں گے، ان کا کہنا مانیں گے تو جیسے انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے سلیقہ کیا ویسے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے تو جیسے انہوں نے اپنے وارثوں کی عزت کرنے کی تلقین کی ایسے ہم علماء کی عزت احترام کرنی۔ بات تو صرف اللہ کے نبی کا کہنا ماننے کی، مانیں گے کہنا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔